آپ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو علی رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و خیریت سے رہیں۔ دوستو، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ پر میسیجز بھیجے۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں اپنی کہانیاں، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور اپنے فیملی یا دوستوں کے ساتھ ہونے والے واقعات بھیجے۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے میسیجز کا جواب دیں۔ جن لوگوں کو ہم جواب نہیں بھیج پاتے ان سے معذرت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جواب ہم بھیجیں۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے واقعات کی طرف۔ آج جو واقعہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، یہ واقعہ ہمیں کراچی سے ابراہیم نے بھیجا ہے۔ ابراہیم بھائی کہتے ہیں کہ وہ پی آئی بی کالونی میں رہتے ہیں، اور یہ جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے تقریباً آج سے 10 سال پہلے ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب میں اپنے گھر جانے کے لیے اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر روانہ ہوا تو راستے میں گارڈن چرنگی پہ ایک شخص نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس شخص نے ان سے لفٹ مانگی تو انہوں نے اسکوٹر روک کر انہیں اپنے بائک پر پیچھے بٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑا ہی آگے جا رہا تھا، مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اسکوٹر بھاری ہوتی جا رہی ہے اور اس کی رفتار بھی ہلکی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بائک جب 3 ہڈی کے پل پر پہنچی، انہیں یہ احساس ہوا کہ جو شخص ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ شخص لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ پریشان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے گاڑی روک دی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص بیمار ہے اور کہیں یہ گر نہ جائے بائک سے۔ یہ سوچ کر انہوں نے بائک روکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس شخص کی طرف میری چیخیں نکل گئی۔ جو شخص پیچھے بیٹھے تھے ان کی شکل اچانک بدل چکی تھی۔ ان کے بال لمبے لمبے ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں، دانت ان کے چوڑے چوڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی خوفناک تھے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا بالکل۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو شخص تھے وہ بہت غصے میں ہیں، اور ان کی سانس بھی بہت تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص انہیں گھورتا رہا، پھر ان کی بائک سے اتر کر سامنے ایک فٹ پاتھ تھا، وہاں پر جا کے وہ شخص بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر چکا تھا اور مجھ پر اتنی دہشت تھی کہ میں اس شخص کو بائک روک کر میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا کہ نہ میں وہاں سے بھاگا اور نہ میں کچھ اور کر پایا۔ بہرحال میں اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اچانک اٹھتا ہے اور غصے کے عالم میں میری طرف آتا ہے اور مجھے پکڑ لیتا ہے۔ اس نے یہ حرکت کی تو میں بہت ڈر گیا، اور میں نے اپنے آپ کو ان سے چھڑایا اور انہیں دھکا دیا اور فوراً وہاں سے بائک اسٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اور مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ پھر رات کو میرے گھر والوں نے ایک مولانا تھے انہیں بلایا۔ ان مولانا نے جب مجھے دیکھا، مجھے چیک کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا واسطہ آج ایک جن سے ہوا ہے جو انتہائی خوفناک ہیں۔ بہرحال آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں نے کچھ وظائف انہیں دیے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھیں
इंशाअल्लाह ताला आप लोग उस जिन के शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं सुबह जब उठा अपनी तबीयत को बेहतर पाया। ये वो वाक़या था जो कि इनकी ज़िंदगी में पेश आया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी है ये पसंद आई होगी, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने वाक़यात को हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।